آج بیٹا ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ نصر پارے کی تشریح ہے، اور پیج نمبر جو ہے وہ آپ کا 3 ہے، جس کا فرسٹ والا پیراگراف وہ دیکھیے۔ یہ بیٹا کچھ بچوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں۔ جی، تو یہ ہے پہلا پیراگراف۔ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ یہ جو ہے بیٹا یہ پیراگراف ہے، یہ یہاں تک میں نے مارک کروایا تھا کہ بوسا گاہے خلائق ہے۔ اس پیج کی جو لائن ہے وہ ہم نے جو ہے اس میں کرنی تھی، یعنی ان کی تشریح جو ہے وہ آج کرنی ہے۔ اس میں ہم نے اسی طریقے سے جو آپ کا پیٹرن بیٹا چل رہا ہے اس کو ہی دیکھنا ہے کہ ہم نے حوالہ متن، پہلے پیراگراف کی جو ہیڈنگ ہے نصر پارے کی تشریح، اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا جو ہے ہم نے اس کی تشریح کیسے کرنی ہے۔ وہ پہلے ایک لائن کے جو پہلے 3 لفظ ہیں، جیسے کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، یہاں سے لے کر کچھ ڈاٹ لگائیں گے، اس کے بعد بوسا گاہے خلائق ہے، یہ پین کے ساتھ تمام چیزیں لکھی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے کہ آپ نے یہ جو ہے حوالہ متن لکھنا ہے ایک لائن چھوڑ کر مارکر کے ساتھ، پھر سبق کا عنوان آئے گا مارکر کے ساتھ، مصنف کا نام وہ بھی مارکر کے ساتھ، اور آگے ہجرت نبوی اور مولانا شبلی نعمانی جو ہے وہ آپ نے پین کے ساتھ لکھنا ہوگا۔ پھر آپ کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہوں گے، جن میں ہو سکتا ہے محاصرہ لکھا جائے، قدرت لکھ دیا جائے، بے خبر لکھ دیا جائے، یا اس کے علاوہ جو عزیز لفظ ہے وہ ہے فرزند ہے، قرارداد ہو جائے، جبل سور ہو جائے، پوشیدہ لفظ آ جائے، یا بوسا گاہے خلائق ہے۔ یہ ان میں سے کوئی بھی جو لفظ ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں، جو آپ کے خط کشیدہ الفاظ ہوں گے جن کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ ان کے معنی لکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 4 ہوں گے، یا کم سے کم 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، تو آپ نے ان کے معنی لکھنے کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ مارجن لائن کے بالکل ساتھ دینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی تشریح سٹارٹ کرنی ہے۔ جو میں نے آپ کو لائنز لکھوائی ہوئی ہیں مصنف کے حوالے سے کہ مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک لائن لکھتے ہیں کہ ان کی ادبی کاوشوں کے سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کا انداز بیان ہے، اور انہوں نے یہ جو کتاب ہے سیرت النبی، اس کتاب سے ان کا یہ سبق لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے ہجرت مدینہ کے متعلق واقعات کو بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس نثر پارے میں وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ چیز ہم لکھیں گے، اور پھر ہم اس پیراگراف کی طرف آئیں گے کہ کفار، یعنی یہ وہ وقت تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن قریش جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو اس بات کی خبر نہ ہو، اس مقصد کے لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا، تاکہ کفار یہی سمجھتے رہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود ہیں، اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے ہجرت کرنے کے لیے مدینہ کی طرف۔ تو کفار جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور رات بہت زیادہ گزر گئی اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے ہجرت کرنے کے لیے، تو قدرت نے ان کو گہری نیند سلا دیا، یعنی بے خبر کر دیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں سے گزر کر مکہ کو چھوڑ کر باہر آئے، اور آپ نے کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ یہ چیز آپ نے بیان کی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے اکیلے روانہ نہیں ہوئے، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو چکے، اور ان کے ساتھ یہ جو معاملہ تھا، یہ جو بات تھی وہ پہلے طے ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل سور کے غار میں
جا کر پوشیدہ ہو گئے، یعنی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کر رہے تھے، وہ ان کے پیچھے تھے جو کفار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے جو جبل سور تھی، یعنی سور کا پہاڑ تھا، غار سور تھی، اس میں پوشیدہ ہوئے، یعنی اس میں چھپ گئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے، یعنی مخلوق جو ہے ان کے چومنے کی جگہ ہے، یعنی اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ جو غار ہے اس کو مسلمانوں کے لیے ایک حج عمرے کا رکن بنا دیا کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر اس جو ہے جگہ کو چومتے ہیں۔ تو یہ آپ کا تشریح جو ہے یہ یہاں پر مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کا پیراگراف نمبر 3 ہے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے ہمارا پیراگراف نمبر 4، وہ ہے صبح قریش کی آنکھیں کھلی، یہاں سے لے کر تو ہم کو دیکھ لیں۔ یہ بیٹا پیراگراف ہے، اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے۔ اس میں بھی ہو سکتا ہے پلنگ لفظ آ جائے یا اس کے علاوہ جناب امیر آ جائے، ظالم آ جائے، حرم یعنی خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے، محبوس یعنی قید رکھا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے غار کے دہانے یعنی کنارے تک، آہٹ پا کر یعنی چلنے کی آواز، غمزدہ پریشان، عرض کیا یعنی انہوں نے ان سے بات کی، ان سے درخواست کی کہ اپنے قدم یعنی پاؤں پر، یہاں تک یہ بیٹا کوئی بھی میننگ جو ہے وہ آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ اب اس کی تشریح کا طریقہ کار وہی ہوگا جو ہم پیٹرن بناتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے حوالہ متن لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، اور پھر خط کشیدہ الفاظ کے معنی اور تشریح، اور پھر ہم اس پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ وہی مصنف کے حوالے سے جو آپ کی 4-5 لائنیں ہیں وہ تو آپ نے لازماً بیان کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں گے کہ جب رات گزر گئی، ٹھیک ہے نا، قریش نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور قدرت نے کیونکہ ان کو بے خبر کر دیا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں سے ہی گزر کر آ گئے تھے، تو جو تھے جناب امیر وہ آپ کے پلنگ پر موجود تھے، تو ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور پھر خانہ کعبہ میں لے گئے، یعنی جو خانہ کعبہ کی 4 دیواری تھی، حرم تھا، اس میں لے جا کر انہوں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے قید رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، یعنی اب ان کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکہ سے روانہ ہو گئے ہیں، اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ گھر میں تو اب وہ ملے نہیں، تو وہ تلاش میں نکل پڑے، اور تلاش کرتے کرتے وہ غار کے کنارے یعنی اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوشیدہ ہوئے تھے، اس کے بالکل کنارے پر، اس کے دروازے پر پہنچ گئے۔ تو اب کیا تھا کہ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی قدموں کی کہ قریش جو ہے وہ اب بالکل ان کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کا لگ رہا تھا کہ دشمن جو ہے اب وہ کسی لمحے بھی ان کو پکڑ لے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پریشانی کا ذکر کیا کہ اب دشمن ہمارے اس قدر نزدیک آ چکے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر نظر دوڑائیں یا اپنے پاؤں کی طرف ہی دیکھ لیں گے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اس بار پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے یہ ہجرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کی ہے۔ یہ بیٹا آپ کا پیراگراف نمبر 4 ہوگا، جس کی تشریح تقریباً آپ 10 سے 12 لائنوں میں کرو گے، تو پھر یہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو آخری پیراگراف ہم نے اس سبق میں دیکھا ہے وہ ہے کہ تشریف آوری کی خبر، صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 4 پر جو پیراگراف موجود ہے آخری والا، یعنی اس میں ہم نے پیٹرن آپ کا وہی سیم رہے گا کہ آپ نے تمام چیزیں، مصنف کا نام، جتنے بھی تشریح چاہے، ایک ہی سبق میں سے 2 پیراگراف آئے ہوں گے، لیکن آپ نے بیٹا پیٹرن لازمی بنانا ہے، اور تشریح کا بھی وہی لکھنے کا طریقہ کہ آپ پورا پیراگراف نہیں، صرف 2-3 لفظ شروع والے اور 2-3 آخری والے لکھو گے۔ تو حوالہ متن، مصنف کا نام، سبق کا عنوان لکھنے کے بعد آپ جو ہے اس پیراگراف کی تشریح کریں گے۔
کہ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی. یہ پیراگراف ہے. اب اس پیراگراف کو ہم نے کس طرح سے بیان کرنا ہے، وہ مصنف کے حوالے سے کچھ چیزیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس چیز پر آئیں گے کہ وہ 4-5 لائنیں تو مصنف کے لکھ کر مولانا شبلی نعمانی کی، پھر ہم نے اس میں یہ بیان کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا فیصلہ کیا اور حکم خدا سے آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے، تو کیونکہ مدینے میں پہلے بہت سے مسلمان جو تھے وہ پہنچ چکے تھے، کیونکہ ان کو پہلے سے ہی حکم ہو چکا تھا ہجرت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ صحابہ بھی جو تھے وہ بھی وہاں پر پہلے سے موجود تھے، تو مدینے والوں کو اس چیز کی خبر ہو چکی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ ہجرت کر کر تشریف لا رہے ہیں. تو وہ جو تشریف آوری کی خبر تھی، کیونکہ وہ مدینے میں پہلے ہی پھیل چکی تھی، وہاں پر پہنچ چکی تھی، تو جو تمام شہر تھا وہ بے چین تھا. یعنی وہ شدت سے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائیں اور وہ ان کا دیدار کر سکیں. معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے تھے. یعنی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے بہت زیادہ بے تاب تھے، بے چین تھے. لوگ کیا کرتے تھے کہ ہر روز صبح سویرے، یعنی انہوں نے اپنے جو ایک روز کی معمول بنایا ہوا تھا کہ وہ تڑکے سے صبح سویرے کے وقت سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہو جاتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے. یعنی کہ حسرت کے ساتھ، حسرت ہوتا ہے خواہش، لیکن مایوسی والی خواہش جو پوری نہ ہو سکے، تو وہ دوپہر کے وقت بیٹا یہ آپ کا ایک MCQs بھی ہے، تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے. ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے، یعنی کہ ان کی تو روز کے معمول تھا کہ وہ صبح سویرے آتے اور دوپہر کو واپس چلے جاتے. تو ایک دن ایسا ہی ہوا، وہ انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا. قلعے سے جب اس نے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا. قرائن بیٹا کہتے ہیں انداز، کسی کا طور طریقہ جو ہوتا ہے، اس سے پہچان کر وہ پکارا، اہل عرب یعنی عرب کے رہنے والوں، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا ہے. تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا. جو وہاں کی لڑکیاں تھیں انہوں نے ڈف بجا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور ان کو خوش آمدید کہا مدینے میں. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے اسی طرح سے پیراگراف میں بیان کرنی ہے. جب آپ یہ سب کچھ لکھو گے تو آپ کا پیراگراف جو ہے، نصر پارے کی تشریح جو ہے وہ 1 سے 1.5 پیج کی ہوگی بیٹا. تو آپ نے اس میں یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس طرح سے یہ آپ کے جو 5 پیراگراف ہیں اس سبق کے وہ مکمل ہو چکے. اب یہ ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اس کے ہم نے تمام سوال جواب، اس کی جو مشقی سوالات تھے، غلط درست تھے، کالم تھے، یا اس میں جو واحد جمع دیے گئے ہیں، وہ بھی ہم نے تمام چیزیں کر لی ہیں. اور اب آپ کے بیٹا یوٹیوب پہ یہ لیکچرز بھی آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو اسی طرح سے کر لینا ہے کہ ان کی تیاری جو ہے پیپر کی جو ہے